الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ سے انسیت اور محبت حاصل کرنے والوں کی کیفیات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ سے انسیت حاصل ہو جائے تو ان کی باطنی حالت کیا ہوتی ہے، باطنی صورت ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ سماعت فرمائے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں اہل انس اپنے کلام اور خلوت کی مناجات میں ایسی باتیں کہہ گزرتے ہیں جو عوام کے نزدیک ناجائز ہی نہیں کفر ہو جاتی ہیں. جن کو اللہ کی بارگاہ سے انسیت حاصل ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں کہنے کہ جو اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو حقیقت میں عوام سمجھ نہیں پاتے اور وہ اسے کفر مان لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ کفر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ باتیں عوام سن لیں تو ان کو کافر سمجھیں. جو اہل معرفت کو معرفت کے بعد جو مقام حاصل ہوتا ہے اور ان کے جو کلام ہوتے ہیں عام لوگ اگر سنیں تو کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، حالانکہ کفر نہیں ہوگا، حقیقت سمجھ نہیں پائیں گے. جبکہ اہل انس ان باتوں کے ذریعے اپنے احوال میں ترقی پاتے ہیں اور یہ باتیں ان سے برداشت کی جاتی ہیں اور یہ انہی کے لائق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا علم بھی سیکھا ہے کہ اگر تمہارے سامنے بیان کر دو تو تم مجھے قتل کر دو. وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بازار میں گئے اور اعلان کیا کہ چلو نبی کی وراثت بٹ رہی ہے، نبی کی مسجد میں وراثت بٹ رہی ہے. سب لوگ دکانوں کو ویسے چھوڑ کر کے بھاگے کہ نبی کی وراثت مل لی تو مجھے کیا نہ ملے. اور جب یہاں آئے تو دیکھے کہ کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر مصروف ہیں. جو آئے دیکھے کیا کوئی مال تو ہے ہی نہیں، کوئی دولت تو ہے نہیں، واپس ہونے لگے. جا کے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کریں وراثت بٹ رہی ہے، وہاں تو لوگ پڑھا رہے ہیں، وراثت کہاں ہے؟ فرمایا وہی تو ہے نبی کی وراثت. نبی نے مال نہیں چھوڑا، درہم و دینار نہیں چھوڑا، علم چھوڑا ہے. تو وہ ابو ہریرہ جو لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کی وراثت بٹ رہی، جاؤ لو، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے جو نبی سے سیکھا تم سے بیان کر دوں تو مجھے قتل کر دو گے. وہ کون سا ہے؟ امام غزالی حضرت جنید بغدادی کی آواز میں کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ سے انسیت حاصل ہو جاتی ہے، وہاں کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسے ایسے کلام ان سے ظاہر ہوتے ہیں کہ عوام سمجھ نہیں پاتے. اس لیے عوام کو ان کی باتوں کو سننا بھی نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے حکم ہے کہ عوام سے اسی بات کہیں بھی نہیں اور کہتے بھی نہیں. مگر چونکہ یہ بات محبت کی چل رہی ہے، انسیت کی چل رہی ہے اور ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں بیان فرما دیا. آگے بیان فرما رہے اس بات کو بعید مت جانو کہ ایک بات پر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو اور اسی بات پر دوسرے بندے سے ناراض ہو، جبکہ دونوں کے مقامات مختلف ہوں. قرآن پاک میں اس بات پر بہت سے اشارات موجود ہیں بشرطے کہ تو عقل اور فہم رکھتا ہو. تمام قرآنی قصے اہل بصیرت اور اہل بصارت کے لیے اشارات ہیں تاکہ وہ اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ورنہ دھوکے میں پڑے لوگوں کے لیے یہ تو محض قصہ ہی قصہ ہے. قرآن کریم میں سب سے پہلا قصہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابلیس لعین کا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ لفظ معصیت اور مخالفت میں اشتراک ہے؟
جبکہ اجتباء اور عصمت میں علیحدگی ہے۔ بہرحال ابلیس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اور فرمایا گیا وہ دھتکارے ہوں میں سے ہے، جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وعصى آدم ربہ فغوى ثم اجتباه ربہ فتاب علیہ وہدى، اور ترجمہ ہے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی، پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ یوں ہی ایک بندے سے اعراض کرنے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محبت بھری خفگی کا اظہار فرمایا، حالانکہ وہ دونوں بندہ ہونے میں برابر تھے لیکن حال دونوں کا مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، ترجمہ ہے اور وہ جو تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، جبکہ دوسرے گروہ سے اعراض کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ترجمہ ہے اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ ایک آیت اور بھی سن لیں، نیز فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے۔ یہ 1 2 3 4 5 اور 6 آیت انہوں نے بیان فرمایا، اور صرف اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ایک بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، اور وہی دوسرے بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے لیے حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور ابلیس بھی اللہ کا بندہ تھا، ابلیس بھی اللہ کا بندہ تھا، ابلیس بھی اللہ کی عبادت کیا ایک زمانے تک، 1,00,000 سال تک عبادت کیا، اور حضرت آدم تو کچھ ہی نہیں تک عبادت کی۔ خطا ان سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر بھی اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور خطا سے بڑھ کر کے جرم کیا ابلیس نے، تو فرمایا کانا من الکافرین، وہ دھتکارے ہوئے میں سے ہے، بھگائے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا اجتباہ، اور فرمایا عصا، آدم نے عصیان کیا مطلب نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے، اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور ابلیس کے بارے میں فرمایا کانا من الکافرین، گناہ اس نے بھی کیا تھا اور ایک لغزش ان سے بھی ہوئی تھی، مگر ایک کے لیے مقبولیت کا سامان ہو رہا ہے اور ایک کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ فرق ہوا نا کچھ، وہ توبہ کیے اور اس نے توبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آیا اور کہا کہ اگر ابلیس بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو نبی غمگین ہو گئے، کہا اتنے لوگوں کو جہنم میں جانے کا سبب بنا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، دوبارہ حکومت کی توبہ کر ہی نہیں پائے گا، وہ توبہ کی توفیق سب کر لی گئی۔ اسی طریقے پر یہاں چند ایک مثالیں دیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور وہ جو تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا
اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند مکہ کے کچھ سرداروں سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جن کی آنکھ نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں پائے اور یا رسول اللہ کہہ کر کے آ کر کے بات کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی کو ناگوار گزری، کم سے کم ٹھہرنا چاہیے، کہ جاننا چاہیے ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ٹھہرنا چاہیے، لیکن آداب نہیں جانا کیونکہ آنکھ تھی نہیں، تو ان کو ایک ناپسندگی کی ظاہر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انداز محبوبانہ فرمایا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ محبت سے تمہارے پاس آتا ہے، آپ اس سے ملیے، اور وہ تو تم آپ جن کو بلا رہے ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے آئے، وہ تو بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس سے پیار کریں، اس کے قریب لائیں۔ اب نبی ہی اللہ کے نبی سے ہی اللہ نے بیان فرمایا، اور کہیں بیان فرمایا وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، یہ ایسی بولیاں ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے انداز محبوبانہ۔ مقام انسیت پر اگر بندہ پہنچ جائے، مقام محبوبیت پر پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زجر بھی فرماتا ہے، ان کی گرفت بھی کرتا ہے، مگر محبوبانہ انداز ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی ایسا بولتے کافر ہو جائے گا، بھی کوئی کہہ دے کہ نبی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے، کافر اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رب اور بندے کے درمیان، اللہ کے نبی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اللہ ہی جانے، وہ انداز محبوبانہ ہے۔ یہی آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد جب فاروق اعظم خلیفہ تھے، تو ایک شخص کو ایک محلے کا امام بنایا تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص یہی آیت زیادہ پڑھتا ہے، تو وہی کہ معمہ من جا کا یسعا و یخشا فانتان تلہا، اور اس طرح کی جو آیتیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب سے انداز سے محبوبانہ انداز میں گرفت فرمایا ہے۔ کہا تو یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ فاروق اعظم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو، منافق ہی مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اور قتل کرا دیا اس کو۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبوبانہ انداز میں کلام بھی فرماتا ہے، اور وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پیچھے آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس کی چند مثالیں یہاں پر عطا فرمایا ہے۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی سے اس طرح کی باتیں اگر ظاہر ہوں جسے عوام نہ سمجھ سکیں، تو اس میں عوام کو بیان بھی نہیں کرنا ہے، بس اتنا جان لے کہ اللہ کی بارگاہ کا قرب تھا، اور اللہ ہی جانے کہ ان کے درمیان کیا کلام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لے، کل دعوت اسلامی کی طرف سے دیونار میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، 1:30 بجے سے شروع ہوگا اور پرسوں 9 بجے رات تک ہوگا۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہاں مکمل رہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ بتایا جائے گا، اور اگر چاہیں کہ 1 گھنٹہ جا کر کے سیکھ لے، 1 گھنٹہ جا کر کے سن لے، تو اس وقت بھی سن سکتے ہیں۔ مطلب کل 1:30 بجے سے پرسوں 9 بجے رات تک مسلسل چالو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا، اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم جتنے سننے والے ہیں ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ عفو و عافیت کے ساتھ رکھ، اس دنیا سے اٹھا مولا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔